الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. لیس البر، البر بر کا معنی ہوتا ہے نیکی کرنا. لیس البر نہیں ہے نیکی، لیسا کا معنی نہیں، لیس البر نہیں ہے نیکی، یہی بات ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنا رخ اپنا چہرہ قبل المشرقی مشرق کی جانب والمغربی اور مغرب کی جانب. لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغربی، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ کہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی اور کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآت المال اور نیکی یہ بھی ہے کہ آت المال مال دو، علی حبہ اللہ کی محبت میں، علی حبہ اللہ کی محبت میں. یہ جو وآت المال علی حبہ، حبہ کے آخر میں ہی ضمیر آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا وآت المال علی حبہ، اور تم دو مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو،
وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ، حبہ کی جو ہی ضمیر ہے یہ مال کی طرف جا رہی ہے، مال کی طرف۔ پہلی رائے کیا تھی؟ پہلا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ حبہ کی ہی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور اب دوسری رائے کیا ہے کہ حبہ کی جو ہی ضمیر ہے یہ مال کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور تم دو مال کی محبت کے باوجود، ظاہر ہے کہ مال سے محبت ہے، تو مال کی محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کرو۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، اور دو مال اللہ کی محبت میں، یا دو مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرو، بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو، إِذَا عَاهَدُوا جب تم عہد کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہوں اور صبر کرتے ہوں، فِي الْبَأْسَاءِ تنگیوں میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، سختی میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت میں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اولئک الذین صدقوا ایسے لوگ ہی ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى مقتول کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد کو، اور والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام کو، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت کو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فمن پس جسے، عفیہ معاف کر دیا گیا، فمن عفی له پھر جسے معافی دے دی جائے، من اخیہ شیء اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، فمن عفی له من اخیہ شیء
بس جسے معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے موافق، واداء الیہ باحسان، واداء الیہ، اور اسے ادا کرنا ہے باحسان، اچھے انداز سے، عمدہ طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اسے عمدہ طریقے سے ادا کرنا ہے، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا ان کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل پر فرض ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے، ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، فمن اعتدى، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذلك، اس کے بعد، فله عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم بچو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم خلاف ورزی سے بچو گے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ کرنا مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے
اور ایک رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم خلاف ورزی سے بچو گے۔ اچھا، تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارہ نور سینٹر نے رمضان اور شعبان کے حوالے سے 2 شارٹ کورسز شروع کیے تھے، وہ اس آنے والی جمعرات کو اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ ان کی جو اختتامی تقریب ہے وہ جمعرات والے دن انشاءاللہ 3 بجے ہوگی۔ یہ جو تقریب ہوگی اس کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جامعہ اشرفیہ کے رئیس دارالافتاء مفتی محمد زکریا صاحب مدظ ذلہ۔ تو آپ حضرات پہلے بھی انہیں سن چکے ہیں۔ ہمارے اس کورس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس کے مہمان خصوصی تھے مفتی محمد زکریا صاحب مدظ ذلہ۔ تو اب وہی انشاءاللہ ان 2 شارٹ کورسز کی اختتامی تقریب سے خطاب بھی فرمائیں گے اور ساتھ دعا بھی۔ تو اس جمعرات والے دن ہماری یہ جو تفسیر کلاس ہے یہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ سب حضرات مرد و خواتین کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ 3 بجے جمعرات والے دن اس کلاس میں شریک ہوں اور مفتی محمد زکریا صاحب کا جو اصلاحی بیان ہوگا اس سے اور حضرت کی دعا سے اور نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ اور ساتھ اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ اس میں چونکہ اکثریت خواتین کی ہوگی تو اگر مرد حضرات اس میں شریک ہوں تو بس اگر سوال جواب کا موقع ملے تو مردوں نے سوال نہیں کرنے، صرف سننا ہے۔ اول تو سوال جواب کا موقع شاید نہ ملے، وقت کم ہوگا، لیکن بہرحال اگر سوال جواب کا موقع ہوا تو خواتین سوال اور جواب کر سکیں گی، مرد حضرات سوال اور جواب نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال پیچھے بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کی، دوسرا پارہ شروع ہوا تو اس کے بالکل شروع میں جو حکم نازل ہوا وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو ہے نا وہ نماز ادا کیا کریں۔ اور اس حکم کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے نا اس پر بہت زیادہ اعتراض کریں گے، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا تو یہود و نصارہ نے ایک شور و غوغا اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جہاں بھی کوئی ملتا، جہاں بھی کسی سے ملاقات ہوتی، بازار میں، کاروبار کی جگہ پر، دکان پر، گھر میں، تو یہی چرچا کہ دیکھو ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہود و نصارہ کو اپنی کتابوں کے ذریعے یہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کریں گے۔ انہیں پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی گئی تھی۔ اس کے باوجود جب ضد اور عناد آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو آپ حق قبول کرنے سے دور رہتے ہیں، حق قبول کرنے کی طرف نہیں آتے۔ تو یہی ان کا حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ دیکھو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نیکی کے بہت سارے کام ہیں۔ تم اسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ گئے ہو، اس کے علاوہ بھی جو نیکی کے کام ہیں ان کی طرف توجہ دو، اس کو چھوڑو، اب اس پر تم نے بہت زیادہ بحث مباحثہ کر لیا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نیکی کے کام ہیں ان کی پوری ایک فہرست جو ہے نا مختصراً بیان کی ہے. سارے نیکی کے کام تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں آگے، لیکن اجمالی طور پر ایک تفصیل جو ہے نا وہ اہم اہم چیزیں ساری کی ساری آ گئی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلا نیکی کا کام تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے. اور آگے فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اور آگے فرمایا والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے اور بے شمار ہیں. ان کی تعداد جو ہے نا وہ صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں، اللہ ہی ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. البتہ قرآن پاک میں 6 فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے. نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 میکائیل علیہ السلام کا. نمبر 3 ہاروت علیہ السلام کا، یہ پہلے پارے میں گزر چکا، ہاروت. اور ماروت علیہ السلام کا، اور اسی طرح مالک علیہ السلام کا. تو ظاہر ہے ان کے علاوہ بھی مشہور فرشتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے جی. تو اور اسی طرح ہر انسان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر آدمی کا جو اعمال نامہ ہے اسے مرتب کر رہے ہیں. 2 فرشتے 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین کے علاوہ بھی. تو ان کے مختلف کام ہیں جو مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے. بہرحال فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح پیتے بھی نہیں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکتاب، کہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. کتابوں سے ساری کتابیں، مشہور 4 کتابیں ہیں، قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل. ان کے علاوہ کئی صحیفے حق تعالی شانہ نے مختلف انبیاء کرام کو عطا کیے جن کی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتابیں انبیاء پر نازل کی تھیں اور یہ برحق تھی. آگے فرمایا والنبیین، اسی طرح پیغمبروں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی کا کام ہے اور ایمانیات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر جیسے فرشتوں کی تعداد صحیح ہمیں معلوم نہیں، صحیفوں کی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں، اسی طرح پیغمبروں کی صحیح تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. البتہ مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب یا 2,24,000 کے قریب انبیاء جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. لیکن بہرحال یہ روایتیں کمزور ہیں تو قابل اعتماد نہیں. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے اور وہ انبیاء برحق تھے. ہم اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے. اور پھر اپنے اپنے دور کے بعد ان انبیاء کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہوتی گئی. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ ایمانیات ذکر کرنے کے بعد جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہاں پر وہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ حُبِّهِ کی ہی ضمیر یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے یا مال کی طرف جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ ایمان والے جو لوگ ہیں
یہ مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اسی طرح مسافروں پر، اور سائلین پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے پر یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہی ضمیر کو مال کی طرف لے کر جائیں تو اس کا ترجمہ ہوگا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانے پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں ہر قسم کے نفلی صدقات اور ہر قسم کے صدقات واجبہ جو ہے نا وہ شامل ہو گئے۔ اب صدقات واجبہ کیا ہیں؟ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کی ہے کہ جو مالدار ہے، ایک خاص مقدار کا مالک ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ اتنی زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال کی، کل مال کی ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے۔ اسی طرح آگے عید کا دن آ رہا ہے، تو عید الفطر پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقہ فطر واجب کیا ہے، اور صدقہ فطر ہر ایسا شخص جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان یہ کل ملا کر 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا جو ہے نا وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ اولاد یا بیوی کا صدقہ فطر اس کے ذمہ نہیں ہے۔ بیوی اگر اس نصاب پر پورا اترتی ہو تو وہ اپنا صدقہ فطر خود دے گی، اور بیوی کے ذمہ اپنی اولاد کا صدقہ فطر نہیں ہے، نہ نابالغ اولاد کا، نہ بالغ اولاد کا۔ نابالغ اولاد کا صدقہ فطر والد کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ، ماں کے ذمہ نہیں۔ اچھا جی، تو اسی طرح آگے قربانی آئے گی، تو قربانی بھی صدقات واجبہ میں سے۔ اسی طرح یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں وہ اپنا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر شریعت ان کو کہتی ہے اگر تمہاری بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تم ساری زندگی مرتے دم تک روزہ نہیں رکھ سکو گے، تو پھر شریعت انہیں کہتی ہے رمضان کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد تم اپنے روزوں کا فدیہ دے دو۔ اور اگر بیمار ایسا ہے کہ عارضی بیمار ہے، 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد صحیح ہو جائے گا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں پھر یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر قضا ضروری ہے۔ ایسے شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر صحت مند ہونے کے بعد قضا کرنا ضروری ہوگی، روزے رکھے گا۔ تو یہ صدقات واجبہ ہیں۔ اسی طرح نمازوں کا فدیہ ہے، تو وہ بھی صدقہ واجبات میں سے ہے۔ ان کے علاوہ جو ہم اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ سارا نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ برا خواب دیکھ لیا، یا کوئی بیمار ہو گیا، یا کوئی سختی آ گئی تو کہا جاتا ہے جی صدقہ کرو۔ اسی طرح کوئی گھر نیا بنا رہا ہے تو کہا جاتا ہے صدقہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں نفلی صدقہ ہیں۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے، یہ نفلی صدقات ہوں یا صدقات واجبہ ہوں، دونوں پر مال خرچ کرنا ہے تو وہ ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور جو نفلی صدقات ہیں ان کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ نفلی صدقات کا مستحق کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحق، غیر مستحق، جس کو بھی آپ چاہیں نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ لیکن جو صدقات واجبہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، آگے یہ آئے گی جیسے نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ ہے، یہ ساری رقوم ایسی ہیں جو صرف اور صرف مستحق زکوٰۃ کو دی جا سکتی ہیں، مستحق زکوٰۃ کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فہرست اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے نا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دو،
اور یتیموں کو، مسکینوں کو دو، اور مسافروں کو دو، اور اسی طرح جو غلام ہیں انہیں آزاد کرواؤ، تو اور مانگنے والے کو دو۔ ان سب میں جو شرائط ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ضروری صدقات واجبہ ہیں، ان کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ کو دیں اور ساتھ نیک آدمی کو دیں، اور نیک آدمی نہ بھی ہو تو کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کے علاوہ آپ کسی کو جو ہے نا یہ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے مسلمان کے علاوہ کسی کو دینا۔ اور البتہ جو نفلی صدقات ہیں وہ کافر، مسلم، کسی کو بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ نیک لوگ جو ہیں جب وہ کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ نیک لوگ جب کوئی عہد کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر کوئی عہد کرتے ہیں تو ہر حالت میں اس کو پورا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں عہد پورا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک انتظار کرنا پڑا اگلے آدمی کا ایک جگہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک اس کا انتظار کیا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ پچھلے دنوں یہ جو ہمارے ملک میں حالات خراب ہوئے تو اس میں مین بات یہ تھی کہ حکومت وقت ایک وعدہ پورا کر رہی ہے، اور جب وہ کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ ہے ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹرکھانا ہے بس۔ تو مین بات یہ تھی کہ حکومت نے وعدہ کیا کیوں ہے، وہ وعدہ کیا ہے تو پورا کرے۔ تو یہ حماقتیں ہوتی ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ آگے ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ جب ان پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، جنگ ہوتی ہے، تو جنگ کی کیفیت آ جائے تو ان سب کیفیات میں وہ صبر کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں صبر کرنے والے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ جو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے، یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ آگے جو سب سے اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے نا وہ ہے قصاص کا۔ قصاص کیا ہے کہ ایک شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، ایک شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ جو قاتل ہے اس کو قتل کیے ہوئے شخص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے تو شرعاً اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس حکم میں ایک تخفیف بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ اور قصاص کا حکم کیا ہے؟ الحر بالحر، اگر آزاد آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی آزاد کو،
اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ غلام کسی شخص کو قتل کرتا ہے غلام کو، تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثیٰ بالانثیٰ، اسی طرح عورت کو قتل کر رہی ہے تو عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خوب بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، واداء الیہ باحسان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، معاف کرنے کے بدلے میں وہ کسی مال کا مطالبہ کریں، کسی مال کا تقاضا کریں، تو پھر تم پر لازم ہے کہ انہیں وہ مال ادا کرو جو بدلے صلح ہے، جس کے بدلے میں صلح ہوئی ہے وہ مال ادا کیا جائے، صلح کا جو مال ہے وہ ادا کیا جائے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر بدلے صلح ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں جو حاکم وقت ہے، جو عدالت ہے، وہ زبردستی ان سے بدلے صلح لے کر دے گی۔ اصل یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے، یہ تو مشہور و معروف ہے بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو دانت کے بدلے میں دانت، اور اسی طرح ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، یعنی جو عضو جو ہے نا، جس عضو کو نقصان پہنچایا گیا تو نقصان پہنچانے والے کے اسی عضو کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں آج کل کورونا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کورونا میں ہمارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے، جب احتیاط نہیں کر رہے تو اب حکومت نے کیا کہا ہے، حکومت نے کہا اس کے لیے ہم فوج بلاتے ہیں، وہ فوج آئے گی اور لوگوں سے زبردستی جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کروائے گی، لہذا جو ماسک نہیں لگائے گا اس کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا، اور جو اپنی دکان پر ایس او پیز پر عمل نہیں کرے گا اس کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا، جو خلاف ضابطہ دکان کھولے گا اس کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا، جو خلاف ضابطہ سفر کرے گا اس کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا، اور وہ جرمانہ بڑے بڑے، کم از کم جرمانہ جو ہے نا وہ 500 ہے، کہ ایک موٹر سائیکل آدمی چلا رہا ہے اور اس نے ماسک نہیں لگایا ہوا تو اس کو 500 روپے جرمانہ ہے۔ اب دیکھیے اس کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ظالمانہ ہے، کیوں کیوں نہیں کہہ رہا یہ ظالمانہ ہے؟ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اگر ان پابندیوں پر عمل نہ کیا گیا اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل جائے گی اور قابو سے باہر ہو جائے گی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں سخت سزائیں دو، جب سخت سزا ہوگی تو پھر لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اس عمل پر جو ہے نا وہ پورا عمل کریں، اس حکم پر پورا عمل کریں۔ شریعت کا بھی نظریہ یہی ہے کہ شریعت کہتی ہے کوئی جو جرم کرے تو اس کو سخت سزا دی جائے، جب آپ ایک شخص کو سخت سزا دیں گے تو اس کا اثر پورے ملک پر، پورے معاشرے پر پڑے گا، اور پورے معاشرے کے جو غلط کار لوگ ہیں وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ سزا بھگتنا پڑے گی، اس کا اثر مجھ پر، میرے خاندان پر، میرے رشتہ داروں پر پڑے گا۔ تو اگر آپ سخت سزا نہیں دیتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، جرائم عام ہو جاتے ہیں، ہر شخص کی جرت ہوتی ہے میں بھی یہ کام کر لوں، میں بھی یہ کام کر لوں، اور اگر آپ سخت سزا دیتے ہیں تو پھر ہر شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو فحاشی و بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح جو نا انصافی کا سبب بنتے ہیں، جو معاشرے کی فساد کا اور معاشرے کی خرابی کا جو سبب بنتے ہیں جرائم، ان جرائم پر شریعت نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں، اور ان سخت سزاؤں کے اجرا کے لیے شریعت نے یہ نظام رکھا ہے کہ سر عام سب لوگوں کے سامنے سزائیں دی جائیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرائم میں واضح طور پر کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے اگر میں نے یہ جرم کیا، میں پکڑا گیا، ثابت ہو گیا، تو پھر مجھے یہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو
یہ جو قصاص کا نظام ہے یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کرے تو پھر اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تاکہ جب اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو دوسرے آدمی کو قتل کرنے سے روکے گا، نہیں کرے گا، جو مرضی ہو جائے قتل نہیں کرے گا، برداشت کرے گا، شکایت کرے گا، کچھ کرے گا لیکن قتل نہیں کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نظام رائج نہیں ہے کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہے، جس کا دل چاہے 10 روپے کی گولی ہے، 100 روپے کی گولی ہے، وہ مار کے اگلے بندے کو قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ قتل کرنے کے بعد ایک لمبا پروسیجر ہے سزا ہونے کے لیے، اور وہ جب سزا ہوگی تو اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی بڑے طریقے ہیں۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، لوٹ مار عام ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا انسانوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کریں اور ان کو ہم جاری کریں، اور یہ ان احکام کو جاری کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ بالکل آپ لوگ سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی حد ہم جاری نہیں کر سکتے، حد جاری کرنا، احکام جاری کرنا یہ حکومتوں کا کام ہے، حکومتیں جاری کریں گی، اور شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ کسی ایک مدرسے والے، کسی ایک جماعت والے، کسی ایک ادارے والے جو افراد ہیں وہ کسی پر یہ شرعی حدود نافذ کریں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اجازت کس کو؟ حکومت کو ہے، قاضی کو ہے۔ حکومت اور قاضی جو ہے نا وہ حدود کا اجرا کریں گے۔ اب ہمارا جو کوشش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح جو ہمارا ملک کا جو نظام ہے وہ درست ہو جائے، اس کے لیے جائز حدود میں رہتے ہوئے ہم کوششیں کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی احکام پر عمل کرنے، انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔